بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا پرست۔ فریبستان کے ہوس والے علاقے میں 3 قسموں کے آدمزاد رہتے تھے۔ ان میں سے ایک کی نظر اتنی تیز تھی کہ چیونٹیوں کے پاؤں تک دیکھ لیتا تھا، لیکن وہ دل کی آنکھوں سے اندھا تھا۔ دوسرا بہت تیز سننے والا تھا، لیکن اس کے دل و دماغ کے کان بند تھے۔ تیسرا ننگا تھا، لیکن اس کے کپڑوں کے دامن بڑے دراز تھے۔ سمجھنے والوں کو شاید اس ویرانے سے کوئی خزانہ ہاتھ آ جائے۔ ایک دن اندھے نے کہا، یارو، آدمیوں کا ایک گروہ چلا آ رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ ہمیں نقصان پہنچائے، ہم یہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ بہرے نے کہا، بالکل تم ٹھیک کہتے ہو، میں بھی ان آدمیوں کے قدموں کی آہٹ سن رہا ہوں، معلوم ہوتا ہے خاصی بڑی جماعت ہے۔ ننگے نے گھبرا کر کہا، بھائیو، مجھے خوف ہے کہ وہ لوگ کہیں میرے قیمتی کپڑے ہی نہ لے جائیں۔ اندھے نے کہا، لو وہ تو قریب آ گئے ہیں، ان کے ارادے بھی کچھ اچھے نہیں لگ رہے، کہیں ایسا نہ ہو وہ ہمیں نقصان ہی پہنچا دے۔ بہرے نے کہا، آواز نزدیک آتی جا رہی ہے، ہوشیار ہو جاؤ۔ ننگے نے کہا، بھاگو، ہم سب بہت خطرے میں ہیں۔ تینوں آگے پیچھے دوڑتے بھاگتے شہر سے باہر ہانپتے ہوئے ایک گاؤں کے قریب پہنچ گئے۔ بھوک کے مارے ان کا برا حال ہو رہا تھا۔ اندھے نے ایک موٹا تازہ مرغا دیکھا۔ بہرے نے اس کی آواز سنی اور ننگے نے اس کو پکڑ کر اپنے دامن میں چھپا لیا۔ یہ مرغ کافی عرصے سے مرا پڑا تھا۔ اس کے جسم پر گوشت نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ پھر یہ تینوں ایک دیگ ڈھونڈ کر لائے، جس کا نہ پیندہ تھا اور نہ منہ۔ اس ہوس کی دیگ کو انہوں نے چولہے پر چڑھا دیا اور اس میں مرغ کو ڈال دیا۔ پھر انہوں نے ظلم و زیادتی کی اس قدر آگ جلائی کہ مرغ کی ہڈیاں گل کر حلوہ بن گئیں۔ البتہ ان کے ضمیر کو حرارت چھو کر بھی نہ گئی۔ وہ تینوں اس مرغ پر ٹوٹ پڑے اور کھا کھا کر ہاتھی کی طرح موٹے ہو گئے، مگر ذہنیت ان کی اتنی پست کہ وہ ظالم موٹاپے کے باوجود بے شرمی کے دروازے کے باریک سوراخوں سے بھی آسانی کے ساتھ گزر جاتے تھے۔ جھوٹی امید کی مثال بہرے کی ہے، جو دوسروں کے مرنے کی خبر تو سنتا ہے مگر اسے اپنی موت یاد نہیں۔ حرص و ہوس کی مثال اندھے کی ہے، جو دوسروں کی ذرا ذرا سی عیبوں پر نظر رکھتا ہے، ان کی تشہیر کرتا پھرتا ہے، مگر اس بد نصیب کو اپنے عیب نظر نہیں آتے۔ تیسرا سب سے بڑا بیوقوف ہے اور وہ دنیا پرست آدمی ہے۔ یہ ظالم بھول گیا کہ وہ دنیا میں ننگا آیا اور ننگا ہی دنیا سے جائے گا۔ اس کی ساری عمر یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں کوئی میرا دامن ہی نہ چاک کر ڈالے، میرا کوئی پول ہی نہ کھول دے۔ حب مال اس کے رگو پے میں اترا ہوا ہے، ساری زندگی چور کے خوف سے بھولتا رہتا ہے۔ ایسے آدمی موت کے وقت سب کچھ پتہ چل جائے گا۔ صاحب مال سمجھے گا کہ وہ تو بالکل مفلس تھا، اور صاحب فہم کو محسوس ہوگا وہ بالکل بے ہنر تھا۔ دنیا پرست کو حرص نے اندھا اور بہرا کر رکھا ہے۔ دنیا پرست حلال اور حرام کا لحاظ کیے بغیر دونوں ہاتھوں سے اپنی دوزخ بھرتے رہتے ہیں۔ حیرانگی کی بات ہے کہ سب کو پتہ ہے کہ ایک نہ ایک دن مرنا ضرور ہے۔ یہ جو ہم دونوں ہاتھوں سے سمیٹ رہے ہیں، ان میں سے ایک چیز بھی ہمارے ساتھ نہیں جائے گی، اور جس چیز نے ہمارے ساتھ جانا ہے ہمیں اس کا کوئی پتہ ہی نہیں۔ اس سرائے میں کئی نسلیں ٹھہریں اور اپنے اصلی وطن کو لوٹ گئیں، مگر عقل کے اندھوں کو یہ یاد ہی نہیں رہا کہ جہاں عارضی رہنا ہے ہم اس کا بندوبست بڑے اہتمام کے ساتھ کر رہے ہیں، اور جہاں دائمی رہنا ہے وہاں کی کوئی خبر ہی نہیں۔ درس حیات: انسان کو اخلاقی اقدار کی پاسداری کرنی چاہیے، ورنہ مرتے وقت پچھتاوے کے علاوہ کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ دنیا کی چمک دمک، مال و دولت، عیش و عشرت سب عارضی چیزیں ہیں۔ انسان جب حرص و لالچ میں ڈوب جاتا ہے تو وہ اپنی اصل حقیقت، اپنی آخرت اور اپنے رب کو بھول جاتا ہے۔ مردہ جانور کی مثال دراصل انسان کے نفس کی ہے، جو دنیاوی خواہشات میں گل سڑ جاتا ہے اور روح کی پاکیزگی کھو دیتا ہے۔ دنیا کی محبت اندھا کر دیتی ہے، جبکہ ایمان اور یقین وہ روشنی ہے جو قبر کی تاریکی میں بھی ہمارے ساتھ رہتی ہے۔ دنیا فانی ہے، دولت اور شہرت سب یہیں رہ جائے گا، انسان کے ساتھ صرف اس کے اعمال، ایمان اور یقین جائیں گے۔ بے شک